عزیزان محترم، آج کا جو ہمارا درس ہے وہ اس چیز کے متعلق ہے کہ نماز کی شرائط کون کون سی چیزیں ہیں، یعنی نماز کے صحیح ہونے کے لیے جو شریعت نے شرائط یعنی فرائض ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے، جو نماز کے لیے فرائض ہیں اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو ان کے نام مختلف شریعت کے اندر رکھے گئے ہیں۔ بعض کو تو شرائط نماز کا نام دیا گیا اور بعض کو ارکان نماز کا نام دیا گیا۔ جن کو ارکان نماز کہا جاتا ہے تو وہ نماز کے اندر ہوتے ہیں، اور جن کو شرائط نماز کہا جاتا ہے وہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہوتے ہیں، یعنی نماز کے باہر ہوتے ہیں۔ تو نماز کے شرائط میں سے پہلی شرط طہارت ہے۔ ہم نے سابقہ درس میں پڑھا تھا طہارت کے متعلق کہ طہارت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ، یعنی وضو اور غسل۔ دوسری شرط ہوتی ہے ستر عورت۔ یہ ستر عورت کیا ہوتا ہے؟ اصل میں ستر عورت یہ ہے کہ جسم کو ڈھانپ لینا، جسم کو چھپا لینا۔ تو اب صاف ظاہر ہے جب ستر عورت یہ نماز کی شرائط میں سے ہے، یعنی نماز کے صحیح ہونے کے لیے اس کا ہونا بھی ضروری ہے، بلکہ فرض ہے۔ جو بندہ ستر عورت یعنی اپنی شرم گاہ کو نہیں ڈھانپتا تو اس بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ستر عورت ہے تو عورت کے لیے کتنی ہوگی اور مرد کے لیے کتنی ہوگی؟ تو نماز کی کتابوں میں اور احادیث میں جو آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ سوائے سر کے، یعنی جو چہرہ ہے یہ چیز، اس کے علاوہ، اس چہرے کے علاوہ ہاتھ اور ہاتھ کے علاوہ پاؤں، یہ چھپانا اس کے لیے فرض نہیں۔ نماز کے اندر چھپانا بھی فرض نہیں اور نماز کے علاوہ چھپانا بھی فرض نہیں۔ تو مرد کے لیے جو اصل ستر فرض ہے وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ فرض ہے، اور باقی یہ لباس جیسے ہم پہنتے ہیں یہ پہننا سنت ہے۔ فرض ہے ناف، سرائکی میں کہتے ہیں دنی سے لے کر گوڑے تک، اور اردو میں کہتے ہیں ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ فرض ہے۔ اور عورت کے لیے سوائے چہرے کے، یہ جو چہرہ ہوتا ہے یہ گلائی میں، اس چہرے کے علاوہ، ہاتھ کے علاوہ، پاؤں کے علاوہ پورا جسم چھپانا یہ فرض ہے، یعنی وہ سر بھی چھپا لے۔ بہرحال سر کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ سر بھی چھپائے، اس کے بال بھی چھپنے چاہیے اور پورا جسم چھپنا چاہیے۔ اب جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے، اسی ستر عورت کے اندر بعض ہمارے نمازی حضرات، ہمارے دوست جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ ایسا لباس پہنتے ہیں جن میں ان کی سطر جو ہے وہ چھپتی نہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، پینٹ اور شرٹ اگر پہن لیتے ہیں، جب وہ رکوع میں جاتے ہیں تو شرٹ جو ہے وہ اوپر ہو جاتی ہے، پینٹ نیچے چلی جاتی ہے۔ تو اب ناف، یعنی یہ جو ناف ہے اس کے نیچے پیچھے کی طرف سے دیکھا جائے تو شرٹ اوپر ہو جاتی ہے، پینٹ نیچے چلی جاتی ہے، تو اب اس کا جو سطر تھا وہ ظاہر ہو گیا، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو جو لوگ پینٹ اور شرٹ پہنتے ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ تو نماز کے لیے بالخصوص اگر مجبوری نہ ہو تو یہ لباس نہ پہنا جائے، شلوار اور قمیض پہن لی جائے، تاکہ ان کا جو ستر فرض ہے وہ چھپنا ضروری ہے۔
اور عمومی طور پر بھی دیکھا گیا۔ ہم ایک دعوت پر گئے تھے تو ایک پولیس والے ساتھی کو بلایا گیا، ٹریفک پولیس تھے وہ، ان کو بلایا گیا اس دعوت پر۔ جب وہ بیٹھے چارپائی پر تو ان کی جو پینٹ تھی وہ نیچے چلی گئی، ان کی جو شرٹ تھی وہ اوپر چلی گئی۔ اب ان کی شرمگاہ بھی نظر آ رہی تھی، ستر تو دور رہا، شرمگاہ بھی نظر آ رہی تھی۔ تو ایسے لوگ جب نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز کیسے ہوگی؟ تو بعض لوگ مسئلہ بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بھائی پولیس والا ہے۔ کائنات کا کوئی بھی بندہ ہے جو شریعت کا غلط مسئلہ نہیں بتاتا، ایسا بندہ اچھا نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو۔ جو لباس جتنا شریعت نے چھپانے کا کہا جسم اگر نہیں چھپاتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ دوست جو ہیں وہ نماز کے اندر اس چیز کی احتیاط ضرور کریں کہ اگر لباس پہنتے ہیں تو جو شرم گاہ ہے جس کو چھپانا فرض ہوتا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک، ان میں سے کوئی جگہ بھی جو ہے نا وہ ظاہر نہیں ہونی چاہیے، اور سخت لباس بھی پہن کر نہیں آنا چاہیے کہ آپ کی شرم گاہ کی جو نقش ہے وہ نظر آ جائے، ایسا بھی کرنا مکروہ ہے۔ تو بہرحال کھلا لباس، بہترین لباس پہن کر نماز پڑھیں تاکہ آپ کی نماز جو آپ اللہ کے حضور پڑھ رہے ہیں، یار وہ نماز تو خوبصورت ہونی چاہیے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم جاتے ہیں، دیکھیں بادشاہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو جب تک ہمارا لباس اچھا نہیں ہوگا بادشاہ خوشی سے نہیں ملے گا، اور اللہ کی حضور جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہ بے نیاز جو ہمیں رزق دیتا ہے، وہ بے نیاز جس نے ہمیں سارا کچھ دیا ہے، اس بے نیاز کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ تو میں دوستوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ خاص کر اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ جو ستر ہے، جو چیز چھپانا فرض ہے، اس کو بالخصوص چھپایا کریں، اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی تعلیم دیا کریں، اچھا لباس پہنا کریں۔ ہاں، اور کسی معاملات کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ کا جتنا دل کرتا ہے آپ لباس پہنیں، کوئی مجبوری نہیں، لیکن نماز کے لیے بالخصوص احتیاط کیا کریں۔ تو یہ چیز تھی نماز کی شرائط میں سے ستر عورت، اس کا بیان جو ہے وہ ہم نے سن لیا، اس کے ساتھ جو مسئلے درپیش ہوئے وہ مسائل بھی سن لیے۔ ایک ساتھی کی طرف سے سوال تھا، اس کا جواب بھی ہم نے دے دیا۔ والسلام مع الاکرام۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں، اور ہماری اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔